الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق إنفاقا حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز بھائیوں، پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی کہ 7 خوش نصیب بندے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال کو اس وقت کے اندر اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جبکہ ہر بندہ نفسی نفسی کے عالم میں پڑا ہوا ہوگا اور سورج کی تپش اتنی ہوگی جیسے کہ ہانڈی چولہے پر رکھی ہوئی ہو اور وہ ابلتی ہے. ایسی صورت کے اندر جب نہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے، بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک ہے کہ اس دن باپ اپنے بیٹے سے اور ماں اپنے بیٹے یا بیٹی سے اپنا منہ چھپانے کی کوشش کرے گی کہ کہیں میری اولاد مجھ سے مدد نہ مانگ لے. ایسی صورتحال کے اندر آپ اندازہ لگائیں کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ کہ جن کے اوپر نہ تو کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ان کو لاحق ہوگی، بلکہ ایئر کنڈیشن جگہ جو اللہ رب العزت والجلال کا عرش ہے اس کے اندر وہ شاندار طریقے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ 7 خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ اگر ہم بھی ان جیسے کام کرنے لگیں تو رب کریم کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہم کو بھی اس عرش کے سائے پر جگہ عطا فرما دے گا. ان میں سے پہلا جو پچھلے ہفتے بات آئی تھی الامام العادل، یعنی ایک انصاف پرست بادشاہ، اللہ نے اس کو حکومت دی ہے، چاہے وہ پردھان ہو یا ایم ایل اے ہو یا ایم پی ہو، تو اس کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہوں اس کو چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے، جو بھی اس کے اندر کام کرنے والے ہوں. اسی طریقے سے گھر کا اگر بڑا ہے تو اس کے نیچے جتنے بھی لوگ آتے ہوں ان کی جو جائز ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اس طریقے سے اگر کوئی بندہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے تو یہ اللہ رب العزت والجلال کے عرش کے سائے کے دن، قیامت کے دن ہوگا. اور دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایک وہ بندہ کہ بچپن ہی سے اس کا لگاؤ مسجد سے رہا ہو، مسجد کے اندر آتا جاتا ہو، نماز پڑھتا ہو. اس طریقے سے پوری زندگی اس نے تقریباً جوانی اس کے بعد کا عرصہ اللہ رب العزت والجلال کی پرورش میں اگر پایا ہے تو یہ بندہ بھی اللہ رب العزت والجلال کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور تیسرا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک وہ بندہ جو خوش نصیب ہے کہ جس کا دل ہر وقت مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے. مثال کے طور پر اس کو ابھی کسی ٹائم کی نماز پڑھی، اگلی نماز کی اس کو فکر ہے، تو یہ بندہ بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہوگا کہ جن کو اللہ رب العزت والجلال اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. مراد یہ ہے کہ بندہ نمازوں کا پابند ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز وہ پڑھتا ہو. ظاہر سی بات ہے جو بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، نماز قضا ہونا تو اس کی بہت دور کی بات ہے. اور
ظاہر سی بات ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کے اندر یہی سب کچھ ہے۔ پہلے بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تیرے ہی سامنے میں نے سر جھکایا ہے اور تجھی کو خالق اور مالک مانا ہے۔ اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کریم صراط مستقیم پر مجھ کو چلا، یعنی جو شریعت اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کو دی ہے، وہ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا ہے، اس کے مطابق مجھے زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ اس کے اندر یہی تمام چیزیں ہیں۔ بہرحال اس کے بعد یہ تین چیزیں پچھلے ہفتے آ گئی تھی، اور چوتھی چیز، چوتھا وہ خوش نصیب بندہ کہ جو عرش کے سائے کے اندر ہوگا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ ایک بندہ کسی دوسرے آدمی سے ملتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کو حکم دیا ہے تعلقات کو قائم کرنے کا، رشتہ داریوں کو نبھانے کا، اور دوسرے سے اس نیت سے ملتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دوسرے بندے سے محبت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی کا حق بنتا ہے کہ آپ اس سے محبت کریں۔ یہ تو صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، آپ کے آس پاس میں جو لوگ بھی ہیں چاہے دوسرے مذہب کے ہوں، لیکن شریعت نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ یا اچھے طریقے سے اس کے سامنے پیش نہ آئیں، بلکہ غیر کے سامنے آپ کو اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اس کو ضروری قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاق کے ذریعے سے جو چیز آپ حاصل کرتے ہیں وہ زور زبردستی اور پیسے سے حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال کے عرش کے سائے میں تم کو جگہ ملے، تو تم کو چاہیے کہ اپنے رشتوں کو بنائے رکھو، چھوٹی موٹی باتوں کا رشتوں کو ختم نہ کرو۔ آج بہت سارے لوگ یوٹیوب چلا رہے ہوں یا کچھ اور چلا رہے ہوں، بہت سارے فالوورز ہوتے ہیں، وہ صرف فالوورز ہوتے ہیں، لیکن آپ کے رشتہ دار اور تعلق نہیں ہوتے۔ رشتہ داری ایسی ہو، تعلق آپ کا ایسا ہو کہ آپ کے سکھ اور دکھ کے اندر وہ بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ یہ جو فالوورز ہیں یہ سکھ اور دکھ میں نہیں ہوتے، بس ان کو اچھی چیز چاہیے، دیکھا اور اس کو ختم کر دیا۔ اس لیے سب سے زیادہ زور اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر دیا ہے کہ اپنے رشتوں کو بچائے رکھو، کیونکہ آپ کی جو زندگی گزرتی ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اگر آپ رشتہ داریاں ختم کر دیں تو آپ کی زندگی بڑی عجیرت سی ہو جائے گی، بہت مشکل زندگی ہو جائے گی کہ آپ کاٹنا چاہیں صحیح سے وہ کٹ نہیں پائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت، کہ اگر دنیا کے اندر تم تعلقات کو برقرار رکھو گے، رشتہ داریوں کو نبھاؤ گے، اور دنیا کے اندر جس سے تم محبت کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال تم کو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر واقعتاً ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار یا ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑے رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داریوں کو سنبھالیں، اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی گزارنے کا دیا ہے اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یقین مانیے دنیا کی زندگی بھی خوشحال طریقے سے گزرے گی، اور آخرت کی زندگی خود بخود ہماری بہترین اور کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بنا کر کے رکھیں، رشتہ داریوں کو نبھائیں اور اپنے تعلقات کو برقرار رکھیں، اور کوشش کیا کریں اچھے لوگوں کی صحبت ہم کو حاصل ہو جائے، کیونکہ جو لوگ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں اچھائیاں خود بخود ان کے اندر آتی ہیں، اور برے لوگوں کے ساتھ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اگرچہ ہم برائی نہ کریں لیکن دیکھنے والا بندہ اس کو ایسے ہی لگے گا کہ شاید یہ بھی اس کے اندر ملوث ہیں۔ آپ دیکھیے چند لوگ تاش پتے کھیل رہے ہوں، اگرچہ وہ جواری نہیں کھیل رہے، سٹا نہیں
لگا رہے اور ایک بندہ ان کے پاس کھڑا ہوا ہے، پولیس آ جائے تو پکڑے گی اس کو بھی، کیونکہ یہ بھی اتنا بڑا مجرم ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے رشتوں کو بچانے کی کوشش کریں اور اپنے تعلقات کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہوں اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں جائیں، تو اس چیز کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھی چیز بیان کی ہے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ سب کچھ جو بھی ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ صبح کو نکلتے ہیں اور پورا دن محنت جد و جہد کوشش کرتے ہیں تاکہ کچھ پیسے کما لیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنی اولاد کو پڑھائیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنے گھر والوں کو کھلائیں، جبکہ آپ خود کھا سکتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے گھر والوں کی اتنی کیئر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تعلقات کو نبھانے کی اس طریقے سے کوشش کریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ اس کے اندر بہت سارے نوجوان خاص کر کے وہ اس چیز کو سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچواں بندہ وہ خوش نصیب ہے کہ جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، کہ خوبصورت بہت اعلیٰ گھر کی لڑکی جو حسن و جمال کے اندر بہت اعلیٰ ہے، وہ اس کو زنا کے لیے بلاتی ہے کسی بندے کو، لیکن اس بندے کے دل کے اندر اللہ رب العزت والجلال کا ڈر اور خوف ہے، یعنی اللہ کی محبت ہے۔ اس کے پاس سارے موقع فراہم تھے، اگر وہ چاہتا تو اس عورت کے ساتھ زنا کر لیتا، اپنا منہ کالا کر لیتا، لیکن صرف اس لیے نہیں کیا کہ میرے رب نے مجھ کو اس چیز سے منع کیا ہے اور روکا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ اس وقت کے اندر اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ زلیخا نے ان کے ساتھ یہی کام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ان کو بچا دیا۔ اس کے بعد میں کئی سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ بہت سارے بندوں کے سامنے یہ صورتحال آئی، لیکن انہوں نے صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی رضا کی خاطر اس چیز کو قربان کر دیا۔ اگر ہم زنا کاری سے بچ جائیں گے، آج کل کا جو ماحول ہے، ہماری سوسائٹی میں جو ماحول بنا ہوا ہے، یقین جانیے بہت خطرناک ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر سے عزت کا تقریباً جنازہ نکل گیا ہے یا شرم و حیا بالکل نکل گئی ہے۔ اس وقت کے اندر اکثر نوجوان بچے اسی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور پوری ان کی زندگی جو جوانی کی ہے وہ اسی طریقے سے گزرتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوانی کی عبادت اللہ رب العزت والجلال کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جو بندے جوانی کے اندر عبادت کرتے ہیں، یہ در حقیقت انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جوانی کے اندر عبادت کی ہے۔ آپ جوانی کے اندر جو کام کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے کے اندر نہیں کر سکتے، اور جوانی کے اندر خواہشات بندے کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے جوانی کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے اس کا اجر بھی زیادہ رکھا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنی عزتوں کی حفاظت کیجئے، اپنی جوانی کی حفاظت کیجئے اور زناکاری بدکاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت والجلال کیسے آپ کی زندگی کے اندر سکون لے کر کے آئے گا۔ بہرحال چھٹی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ، کہ جب اللہ رب العزت والجلال کی راہ میں خرچ کرنے کا نمبر آئے تو آپ اتنی پوشیدہ طریقے سے، اتنا چھپ کر کے صدقہ و خیرات کریں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں کو پتہ نہ چلے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے صدقہ و خیرات لوگوں کی مدد کریں کہ آپ کے آس پاس کے جو
قریبی لوگ ہیں ان کو بھی معلوم نہ ہو. اگر کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چند لوگوں کے سامنے دیتا ہے تو اس کے اندر کبھی نہ کبھی دل کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے. اور جو بندہ ریاکار ہوتا ہے اللہ رب العزت والجلال کل قیامت کے دن اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے. بعض لوگ ایسے آتے ہیں کہ وہاں پر دکھا کر خرچ کرنا چاہیے. مثال کے طور پر مسجد ہے تو بہت سارے لوگ وہاں پر دے رہے ہوں تو کوشش کرنا چاہیے بڑھ چڑھ کر کے دیں تاکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے کے دل کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ مجھے اللہ نے اس سے بھی زیادہ دیا ہے تو میں نیک کام کے اندر اس سے پیچھے کیوں رہوں. لیکن اس وقت بھی اس چیز کا خیال رکھیں چاہے ہم نماز پڑھتے ہوں یا صدقہ و خیرات کرتے ہوں یا کوئی اور کام کرتے ہوں کبھی بھی ہماری نیت کے اندر ہمارے دل کے اندر یہ بات